میرے محترم بھائیوں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے چھوٹے بچوں سے متعلق۔ اسلام میں چھوٹے بچوں کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے۔ چھوٹے بچے چاہے وہ مسلمان کے بچے ہو، چھوٹے بچے چاہے وہ غیر مسلم کے بچے ہو، چھوٹے بچے چاہے وہ پورے انسانیت کے بچے ہو، چھوٹے بچوں کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے، اور چھوٹے بچوں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اسلام نے چھوٹے بچوں کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں، اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بچوں سے کتنا پیار تھا، محبت تھی۔ نیز ہمارے سماج میں چھوٹے بچوں پر ہونے والے ظلم، اس کی دو شکلیں آج کے اس جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یا ایھا الناس پورے انسانوں کو بول رہے ہیں۔ قرآن جب یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو صرف ایمان والوں کو بولتا ہے۔ قرآن جب یا ایھا الکافرون کہتا ہے تو صرف کافر لوگوں کے بارے میں بولتا ہے۔ قرآن جب یا ایھا المنافقون بولتا ہے تو صرف منافق لوگوں کے بارے میں بولتا ہے۔ قرآن جب یا ایھا المشرکون بولتا ہے تو صرف مشرک لوگوں کے بارے میں بولتا ہے۔ لیکن جب قرآن یا ایھا الناس بولتا ہے تو پورے انسانوں کو بولتا ہے۔ مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، جتنے مذہب کے انسان ہیں پوری انسانیت کو یا ایھا الناس کہہ کر اللہ پکارتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت کو بول رہے ہیں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ آگے آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاخْشَوْا یَوْمًا، اس دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنا ڈر، خوف، پرہیزگاری، تقوی کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کے درمیان میں ایک قریبی رشتہ داری کو بھی ثابت کیا ہے۔ عام طور سے لوگ بولتے ہیں بچے ہو جانے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے، بچے ہیں سب کر لیتے ہیں، تو کیا مطلب
جس کی اولاد ہوتی ہے وہ باپ کے لیے بڑا سہارا بنتی ہے، جس کی اولاد ہوتی ہے وہ باپ کے لیے بڑا سپورٹ بنتی ہے۔ تو پورا سماج یہ کہتا ہے بچے ہیں تو پھر ہمارا آدھا کام آسان ہو جائے گا۔ باپ کو بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، دن رات خون پسینہ بہا کر بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ باپ کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں باپ بیٹے کے درمیان اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اللہ آیت میں فرماتے ہیں وہ قریبی رشتہ بھی کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ ہاں اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، دیندار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اولاد دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقے جاریہ بنے گی۔ حدیث میں ہے اولاد مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نیک اولاد مل جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بعض کے گھروں کے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بعض کے گھروں میں بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتے او یزوجوہم ذکرانا و اناثا، ہم جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، دونوں نعمتیں دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں بیٹی بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بعض کے گھروں کے اندر دونوں نعمتیں ہیں، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ہم جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، باج بنا دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ لڑکی کی شادی ہو جانے کے بعد بچے نہیں ہوتے ہیں تو پورا سماج اس لڑکی کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے، خاندان والے، فیملی والے لوگ، رشتہ دار اس لڑکی کو منحوس سمجھتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، بتاؤ اولاد تم دیتے ہو یا ہم دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو پھر شادی ہو جانے کے بعد بچے نہ ہوتے ہو تو اس عورت کو منحوس سمجھنا، گالیاں دینا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس واسطے کے امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، نبی کی بیویوں میں سے کئی ایسی بیویاں ہیں جسے اولاد بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی اولاد نہیں ہے، اور صحابیات میں سے کتنے ایسے صحابیات ہیں جسے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کتنے ایسے انبیاء ہیں جسے اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اولاد دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اولاد دیا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی، تب جا کر کے اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل ہے۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو جی بڑھاپے کے اندر اللہ نے انہیں اولاد دیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ ہے۔
قرآن اس کو نقل کرتا ہے، هنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ هنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد دیجئے اور نیک اولاد دیجئے۔ معلوم ہوتا ہے اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اولاد مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے اندر چھوٹے بچوں کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے، اور ہمارے سماج میں چھوٹے بچوں پر ہونے والے کئی ظلم ہیں۔ آج کے اجتماع کے اندر اس ظلم کی دو شکلیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ حدیث بہت جامع ہے، نہ خود تکلیف اٹھاؤ نہ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ۔ اس میں چھوٹے بچوں کو جو تکلیف دیتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، اس کام کے اہل نہیں ہیں، بچے اس کام کو نہیں کر سکتے جس کام کے کرنے سے بچے کے صحت کے لیے نقصان ہے، جسمانی نشو و نما کے لیے نقصان ہے، ذہنی نشو و نما کے لیے نقصان ہے، ویسا کام ویسا بوجھ بچوں پر نہ ڈالو۔ اگر ایسا کام ایسا بوجھ بچوں پر ڈالو گے یہ بھی بچوں کو تکلیف دینے میں داخل ہے، یہ بھی بچوں پر ایک ظلم ہے۔ لیکن کام کچھ نہیں کرایا، لیکن ماں باپ نے ٹینشن ایسا لیا کہ اس ٹینشن کی وجہ سے بچہ اب پڑھائی نہیں کر رہا ہے، دلچسپی نہیں لے رہا ہے، بچپنا میں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں اچھی طرح سے نہیں نبھا رہا ہے۔ ماں باپ کی لڑائیاں، ماں باپ کے جھگڑے، ماں باپ کے گالم گلوچ، اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے تو یہ بھی بچوں کو تکلیف دینے میں داخل ہے۔ علماء نے لکھا ہے ماں باپ بچوں کے سامنے نہ لڑے، اس کا بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے میاں بیوی ہنسی مذاق، ایسا ہنسی مذاق جو میاں بیوی کے لیے جائز ہے ویسا ہنسی مذاق بھی بچوں کے سامنے نہ کرے، اس کا بھی بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے میاں بیوی جنسی خواہشات وہ اپنے بچوں کے سامنے نہ کرے، اس لیے کہ اس کا بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار زار اللہ به ومن شاق شاق اللہ علیہ۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو بندہ کسی پر ناحق بوجھ ڈالتا ہے اللہ اس پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کسی پر بوجھ ڈالوں، میرا بوجھ ڈالنا یہ دنیا کا بوجھ ہے، چند دنوں میں وہ بوجھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ جس پر بوجھ ڈالتے ہیں نسلوں تک وہ بوجھ رہے گا اور نسلیں اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ حدیث وہ ڈرنے کی ہے، من زار زار اللہ، جو بندہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو بندہ کسی پر ناحق بوجھ ڈالتا ہے اللہ اس پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کی قدر نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
جس آدمی کو بول رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، تو پھر بتاؤ جو نبی کا نہیں ہو سکتا ہے تو کل قیامت کے دن اسے نبی کی سفارش کیسے نصیب ہوگی؟ ایک چوتھی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک کلن، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پلنے کا کوئی سہارا نہیں ہے، انکم کا کوئی راستہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تیار ہوں ایسے بچوں کا سہارا بننے کے لیے، میں ایسے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں، ایسے بچوں کو میں پالوں گا۔ آگے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے وَمَن تَرَكَ مَالًا، ہاں اگر کوئی مرنے والا مال چھوڑ کر کے مرا ہے، پھر وہ مال اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو دے دو۔ اگر کوئی بے سہارا چھوڑ کر کے مرتا ہے، محمد تیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بچوں کو پالنے کے لیے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے میرے بھائیوں؟ اپنے بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ دوسرے یتیم بچے جو بے سہارا ہیں ان کی بھی پرورش کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے، رمضان کے موقع پر زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال، صدقۃ الفطر یتیم بچوں کو دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال رمضان آ کر کے تمہیں بتاتا ہے یہ مسلمانوں جیسے تم رمضان کے اندر زکوٰۃ صدقہ کا مال نکال کر کے یتیم بچے بے سہارا بچوں کی مدد کرتے تھے، پورے سال میں ایسا ہی مدد کرنا چاہیے۔ رمضان آ کر کے ہمیں بتایا، رمضان آ کر کے ہمیں یہ بتاتا ہے ہر سال جیسے رمضان کے اندر یتیم بے سہارا بچوں پر رحم آتا ہے، ایسے ہی سال کے 12 مہینے بھی ان یتیم بے سہارا بچوں پر رحم آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی یتیم بے سہارا بچے کے سامنے اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار نہ کرو، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت نہ کرو، اپنے یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کی بہت زیادہ تعریف نہ کرو، یتیم بچوں کے سامنے اپنی اولاد کو بہت زیادہ شاپنگ نہ کراؤ، اس لیے کہ یتیم بچہ ہے، بے سہارا بچہ ہے، اسے اس کا باپ یاد آ جائے گا، وہ کہے گا کاش میرے والد صاحب ہوتے، مجھے بھی محبت کرتے، مجھے بھی پیار کرتے، مجھے بھی شاپنگ کراتے، وہ اسے باپ یاد آ جائے گا، وہ رو پڑے گا، اس کا دل دکھے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بچے کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ علماء نے لکھا ہے کسی بیوہ بہن عورت کے سامنے اپنی بیوی کو بہت زیادہ پیار نہ کرو، بیوہ بہن عورت کے سامنے اپنی بیوی کو بہت زیادہ محبت نہ کرو، کسی بیوہ بہن عورت کے سامنے اپنی بیوی کو بہت زیادہ شاپنگ نہ کراؤ، اس واسطے کہ وہ بیوہ بہن ہے، وہ دیکھے گی، اسے خیال آئے گا، دل میں بات پیدا ہوگی کاش میرا شوہر بھی ہوتا تو مجھے بھی اس طریقے سے محبت کرتا، پیار کرتا، مجھے بھی شاپنگ کرائے گا، وہ رو پڑے گی، اس کا دل دکھے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بیوہ کے دل کو دکھانا نہیں چاہتا ہے۔ علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے حدیث کی روشنی کے اندر کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو نام لے کر کے پکارو، زید، بکر، محمد، حنیف، جو نام ہے وہ نام لے کر کے پکارو۔ اگر تم بیٹے کو پیار سے پکارو گے، پیارے الفاظ سے پکارو گے، میرے لاڈلے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اس طرح سے باپ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، ایسا پکارو گے، وہ یتیم بچہ ہے، وہ ہی کہے گا کاش اگر میرے والد صاحب ہوتے تو مجھے بھی پیار سے پکارتے، مجھے بھی محبت سے پکارتے، پیارے الفاظ سے پکارتے، وہ رو پڑے گا، دل ناراض ہو جائے گا، اس کا دل دکھے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس یتیم بچے کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ اسلام میں چھوٹے بچوں کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لادخل فی الصلاۃ
وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، نماز میں لمبی قرات کر کے نماز پڑھانا چاہتا ہوں، وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، لمبی قرات کر کے نماز پڑھانا چاہتا ہوں، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، لیکن مجھے میرے کانوں میں چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں پڑتی ہے، فَأَتَزَوَّجُ فِي الصَّلَاةِ، تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس واسطے کہ مما اعلم، میں جانتا ہوں بچہ رونے پر اس کے ماں کے دل پر کیا گزرتا ہے، اس ماں کی بے چینی کی وجہ سے، اس بچے کی بھوک کی رونے کی وجہ سے، فَأَتَزَوَّجُ فِي الصَّلَاةِ، میں نماز میں لمبی قرات کر کے نماز پڑھانا چاہتا ہوں لیکن نماز کو مختصر کر دیتا ہوں چھوٹے بچے کی رونے کی آواز پر۔ بعض حدیثوں میں ہے فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ والی سورت کو پڑھ کر کے نماز کو مکمل کیا۔ بچے کی رونے کی آواز پر جہاں 7 آیتیں ایک رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھ کر کے نماز کی قرات کو مکمل کرتے ہیں بچے کی رونے کی آواز پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کس کے بچے کے لیے، نبی کا بچہ نہیں ہے، کسی عورت کے بچہ بھی رو رہا ہے تو نماز میں ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کو اس بچے پر رحم آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ بچہ بڑا کب ہوتا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں غزوہ احد میں جانا چاہا، حضور نے مجھے منع کر دیا۔ میں غزوہ خندق میں جانا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ ابن نافع جو ابن عمر کے شاگرد ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت غزوہ خندق میں اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ ابن عمر فرماتے اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی۔ پتا چلا بخار لکھتے ہیں 14 سال سے پہلے بچہ چھوٹا ہے، 14 ختم ہو کر کے 15 میں داخل ہو گیا، بچہ اب چھوٹا نہیں اب بڑا ہے۔ کب بیان فرمایا؟ جبکہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور آج کے سارے سائنسدان مل کر کے یہ کہتے ہیں کہ 14 سال کے بعد بچہ بالغ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں نواسوں کو مسجد میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہے، حضرت حسن یا حسین کوئی ایک حضور کے پیٹھ پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، پیچھے صحابہ نے محسوس کیا، خیال کیا کہ نعوذ باللہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، یا سجدے ہی میں نبی پر وحی آ رہی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سجدے سے اٹھ کر دیکھا کہ سجدے میں ہے، پھر سجدے میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ کیا، ہم خیال کر رہے کہ نعوذ باللہ آپ کا انتقال ہو گیا، یا سجدے میں وہی آ رہی ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہ انتقال ہوا نہ وہی آئی، بلکہ حسن یا حسین ان دونوں میں سے کوئی بچہ میرے پیٹھ پر چڑھ گیا، میں نے خیال کیا جب تک یہ بچہ نہیں اترے گا جب تک میں سجدے سے نہیں اٹھوں گا۔ اتنا پیار تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو گود میں لیے، اسے بوسہ دینے لگے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے بچوں پر ہمیں پیار نہیں آتا ہے جتنا آپ کو بچوں پر پیار آتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رحم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں عطا کرتے ہیں۔ اللہ اگر وہ کسی بندے کے دل سے وہ رحم نعمت چھین لے تو محمد کیا کر سکتا ہے؟ اگر تمہیں اپنے دلوں کے اندر بچوں سے متعلق رحم نہیں آ رہا ہے تو محمد کیا کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے یہاں
بچہ پیدا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اچھا نام رکھا، اسے بوسہ دیا، تحنیک فرمائی، کھجور منہ میں چبایا اور اس کے منہ میں رکھا۔ اتنا پیار تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 18 مہینے دنیا میں رہے، دودھ پلانے کے لیے دوسری محلے کی عورت کے یہاں بھیجے تھے۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، بچے کو گود میں لیتے، پیار کرتے، محبت کرتے، بوسہ دیتے۔ 18 مہینے کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو اتنا غم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے محمد اگر دوبارہ تم سے ملنا نہ ہوتا، ہم لوگوں کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ملیں گے، اگر ملنا نہ ہوتا محبت جتنا غم کر رہا ہے اس سے زیادہ غم کر رہا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اولاد سے محبت کی، اپنی نہیں کسی کی بھی اولاد سے۔ محلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بچوں تم میں سے کوئی مجھے آ کر کے پکڑے، میں ایک کھجور دے دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے ہیں وہ ادب کا تھوڑی ہی لحاظ رکھیں گے۔ بچے آ کر کے کوئی حضور پر گر رہا ہے، کوئی کندھے پر گر رہا ہے، کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی گود میں بیٹھ رہا ہے، کوئی آپ کو پکڑ رہا ہے، نبی کی بے ادبی ہو سکتی ہے، حضرات محدثین فرماتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے حق میں وہ بے ادبی نہیں ہے۔ کوئی بڑا آدمی ویسا کھیل نبی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، لیکن چھوٹے بچوں کے حق میں بے ادبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ تھا جو پرندے سے کھیلتا تھا۔ گاؤں دیہات کے اندر لوگ پرندے پالتے ہیں، طوطا پالتے ہیں، بچہ پرندے سے کھیلتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، پرندہ مر گیا، پرندے کے مرنے کی غم میں رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بچے تیرے پرندے کو کیا ہو گیا؟ دیکھو چھوٹا بچہ ہے، اس کا وہ کھیل ہے، اسے کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ جیسا کہ بڑا آدمی ہے، اگر کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، موبائل چوری ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، بڑے اہتمام سے پوچھتے ہیں آپ کی گاڑی مل گئی، آپ کا موبائل مل گیا، یہ اپنائیت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بچے کی کھیل کی کتنی اہمیت دے رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اپنائیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بے شمار واقعہ ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا تکلف الصغیر الکسب، بچوں کو کمانے پر مجبور نہ کرو، بچوں کو کمانے پر مجبور نہ کرو۔ چھوٹا بچہ ہے، 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، کمانے پر مجبور نہ کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کے اندر بعض ماں باپ بچوں کو کمانے کے لیے، کسی ہوٹل میں کام کرنے کے لیے، کسی دکان میں کام کرنے کے لیے، کسی کی مزدوری کرنے کے لیے، گارا مٹی اٹھانے کے لیے کسی کام پر لگا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو کمانے پر مجبور نہ کرو، اس واسطے کہ بچے کے اندر کمانے کا دماغ ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اس بچے پر بوجھ ہے کہ شام ہوتے ہی اتنے پیسے کما کر کے لانا، تو پھر وہ بچہ محنت سے کمانے کے بجائے چوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں جو آج دنیا اور دنیا کے سارے لوگ مل کر کے بچوں کا حق ادا کرنا چاہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت نہ پڑے